بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ضیاء القرآن 13واں پارہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 58۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ ترجمہ: اور ایک روز آ نکلے برادران یوسف علیہ السلام اور ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، سو آپ نے تو انہیں پہچان لیا لیکن وہ آپ کو نہ پہچان سکے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 58 کی تفسیر۔ بادشاہ مصر نے مملکت کا سارا نظم و نسق آپ کے سپرد کر دیا۔ آپ نے خوشحالی کے 7 سالوں میں زراعت کی طرف خاص توجہ مبذول کی، کاشتکاروں کو زیادہ سے زیادہ غلہ پیدا کرنے کی سہولتیں دیں، غیر آباد زمینوں کو آباد کیا گیا، پیداوار کی حفاظت کے لیے بھی خاص اہتمام کیا گیا، بڑے بڑے وسیع و عریض گودام تعمیر کیے گئے، اور جو غلہ فوری ضرورت سے زائد ہوتا اسے ہوشوں میں رہنے دیا گیا تاکہ کیڑے مکوڑے سے محفوظ رہے۔ اس عرصے میں نئے اور پرانے تمام گودام غلے سے لبالب بھر گئے۔ آخر وہ وقت آیا جب کہ ہر طرف قحط اور خشک سالی کے آثار نمودار ہونے لگے۔ می برسنا بند ہو گیا، دریائے نیل کے پانی کی سطح بہت نیچے ہو گئی، سرسبز و شاداب علاقوں میں خاک اڑنے لگی، زرخیز زمینیں بنجر ہو گئیں۔ آپ کے حسن تدبیر سے جو غلہ محفوظ رکھا گیا تھا اب وہ لوگوں میں تقسیم کیا جانے لگا۔ اس طرح مصر کے لوگ قحط کی ہلاکت آفرینیوں سے محفوظ رہے۔ ارد گرد کا علاقہ بھی قحط زدہ علاقہ تھا، وہاں قحط کی تباہ کاریاں قیامت ٹھا رہی تھیں۔ مصر میں پبلک کے لیے حکومت کی طرف سے غلے کی فراہمی کا چرچا عام تھا۔ ان لوگوں نے بھی غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر کا رخ کیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف نے بیرون ملک سے آنے والوں کے لیے بھی غلہ مہیا کرنے کا انتظام کر رکھا تھا، لیکن ان سے غلے کی مناسب قیمت وصول کی جاتی تھی اور ہر ایک کے لیے غلے کی مخصوص مقدار سے زیادہ غلہ حاصل کرنا ممنوع تھا۔ ان ہنگامی حالات میں اگر یہ دونوں طریقے نہ اپنائے جاتے تو آپ اس ذمہ داری سے عہدہ برا نہ ہو سکتے۔ اگر حکومت مصر مفت غلہ بانٹتی تو خود مصر کی معاشی حالت بگڑ جاتی، اور اگر راشن بندی کا طریقہ جاری نہ کیا جاتا تو کتنے ہی ذخائر کیوں نہ ہوتے چند دنوں میں ختم ہو جاتے۔ اسی حسن انتظام اور حقیقت شناسی کے باعث حضرت یوسف علیہ السلام 7 سالہ قحط کے طویل عرصے میں ملکی معیشت کو برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کی ضروریات کی کفالت بھی کرتے رہے۔ علماء اسلام نے آپ کسی طریقہ کار سے حکومت وقت کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ ہنگامی حالات میں راشن سسٹم جاری کرے۔ چنانچہ علامہ ابو بکر جساس لکھتے ہیں، کنان کا علاقہ بھی اس قحط کی زد میں تھا، اور لوگوں کی طرح حضرت یعقوب کے فرزندوں نے بھی بار برداری کے مویشی لیے اور مصر کا رخ کیا۔ کیونکہ غلے کی تقسیم کا سب کام حضرت یوسف کی ذاتی نگرانی میں ہو رہا تھا، اس لیے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی مجبوریوں کا اظہار کر کے غلے کے لیے درخواست کی۔ حضرت یوسف سے ان کی ملاقات اگرچہ عرصہ دراز کے بعد ہوئی تھی، لیکن آپ نے دیکھتے ہی اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، مگر وہ آپ کو نہ پہچان سکے، اور بیچارے پہچانتے بھی تو آخر کیوں کر؟ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں آ سکتا تھا کہ شاہانہ لباس میں ملبوس زرنگار کرسی پر بیٹھا ہوا، جس کے حکم کی تعمیل کے لیے سینکڑوں ہزاروں ملازم دست بستہ کھڑے ہیں، یہ وہ ننھا یوسف ہے جس کو عرصہ ہوا انہوں نے ایک تاریک کنویں میں پھینکا تھا اور پھر صرف 20 روپے میں قافلے والوں کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جذبات کو بے قابو نہ ہونے دیا، ایک اجنبی کی حیثیت سے ان کے گھر کے حالات دریافت کیے، اور انہی کی زبانی یہ بھی پتہ چل گیا کہ ان کا ایک اور بھائی بھی ہے جسے وہ گھر چھوڑ آئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنا حصہ لینے کے بعد اپنے والد اور اپنے بھائی کے لیے بھی راشن کا مطالبہ کیا ہو، اور حضرت یوسف کے دریافت کرنے پر بتایا ہو کہ ہمارے باپ بوڑھے ہیں اور اس بچے کو ہم ان کی خدمت کے لیے چھوڑ آئے ہیں۔ اس طرح ان کی زبان سے ہی بنیامین کا ذکر آ گیا ہو۔ امام راضی علیہ رحمہ نے یہی بیان کیا ہے۔ آخر میں آپ نے انہیں رخصت کرتے ہوئے فرمایا کہ اس دفعہ تو میں تمہارے چھوٹے بھائی کا راشن دے رہا ہوں، لیکن آئندہ اسے ہمراہ لانا ہوگا۔ دیکھو میں تم سے کتنی مہربانی اور فراخ دلی سے پیش آ رہا ہوں۔ آخر میں یہ دھمکی بھی دے دی کہ اگر اس کو نہ لائے تو پھر تمہیں غلہ بھی نہیں ملے گا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 59۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ ترجمہ: سو جب مہیا کر دیا ان کے لیے ان کی رست و خوراک کا سامان تو فرمایا دوبارہ آؤ تو لے آنا میرے پاس اپنے پدری بھائی کو۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں کس طرح پیمانہ پورا بھر کر دیتا ہوں اور میں کتنا بہتر مہمان نواز ہوں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 60۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ۔ ترجمہ: اور اگر تم اسے نہ لائے میرے پاس تو سن لو، کوئی پیمانہ تمہارے لیے میرے پاس نہیں ہوگا اور نہ تم میرے قریب آ سکو گے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 61۔
قالوا سنراود عنہ اباہ وإنا لفاعلون۔ ترجمہ، وہ بولے ہم ضرور مطالبہ کریں گے اس کے بھیجنے کے متعلق اس کے باپ سے، اور ہم ضرور ایسا کریں گے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 62۔ وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون۔ ترجمہ، اور آپ نے فرمایا اپنے غلاموں کو کہ چپکے سے رکھ دو ان کا سامان جس کے عوض انہوں نے غلہ خریدا ان کی خورجیوں میں، تاکہ وہ اسے پہچان لے جب وہ واپس لوٹیں اپنے گھر والوں کے پاس، شاید وہ لوٹ کر آئیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 62 کی تفسیر۔ جب اپنے بھائیوں کی زبانی آپ کو اپنے خاندان کی تکلیفوں کا علم ہوا تو آپ نے یہ گوارا نہ کیا کہ اپنے کنبے والوں سے اس غلے کی قیمت وصول کریں، اس لیے آپ نے غلہ تولنے والے کو کہا کہ ان کا روپیہ ان کی بوریوں میں اس طرح رکھ دو کہ انہیں پتہ نہ چلے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 63۔ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ترجمہ، پھر جب واپس لوٹے اپنے باپ کے پاس تو عرض کرنے لگے اے ہمارے پدرے بزرگوار، روک دیا گیا ہے ہم سے غلہ، سو از راہ نوازش بھیجیے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بنیامین کو، تاکہ ہم غلہ لا سکیں اور ہم یقیناً اس کی نگہبانی کریں گے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 63 کی تفسیر۔ جب اپنے وطن پہنچے تو عزیز مصر کی عنایات خسروانہ، فیاضی، محبت بھری گفتگو کا سارا تذکرہ حضرت یعقوب سے کیا، اور ساتھ ہی یہ بھی گزارش کر دی کہ اس کریم النفس حاکم نے ہمیں بڑی تاکید کی ہے کہ آئندہ بنیامین کو اپنے ہمراہ لے آئیں۔ حضرت یعقوب کو یقین دلانے لگے کہ آپ ہرگز فکر نہ کریں، ہم اس کی خوب دیکھ بھال کریں گے اور اس کی حفاظت میں ذرا سستی نہ کریں گے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 64۔ قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين۔ ترجمہ، آپ نے جواباً فرمایا کیا میں اعتماد کروں تم پر اس کے بارے میں بجز اس کے جیسے میں نے اعتماد کیا تھا تم پر اس کے بھائی کے بارے میں اس سے قبل، بس اللہ تعالیٰ ہی بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور وہ زیادہ مہربان ہے تمام مہربانی کرنے والوں سے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 64 کی تفسیر۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں خوب جانتا ہوں اور تمہارے وعدوں کی حقیقت بھی مجھے معلوم ہے، میں تم پر اعتماد نہیں کر سکتا، میرا بھروسہ تو اپنے رب پر ہے اور اسی کی حفاظت مجھے کافی ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 65۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَٰذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ۔ ترجمہ، اور جب انہوں نے کھولا اپنا سامان تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا مال انہیں واپس لوٹا دیا گیا ہے، ترغیب دینے کے لیے کہنے لگے اے ہمارے پدر محترم، ہم اور کیا چاہتے ہیں، یہ دیکھیے ہمارا مال بھی لوٹا دیا گیا ہے ہماری طرف، اور اگر بنیامین ساتھ گیا تو ہم رسد لائیں گے اپنے اہل خانہ کے لیے اور رکھوالی کریں گے اپنے بھائی کی، اور ہم زیادہ لیں گے ایک اونٹ کا بوجھ، یہ غلہ بہت تھوڑا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 65 کی تفسیر۔ اس ابتدائی ملاقات سے فارغ ہوئے تو بوریوں کو کھولنے لگے تاکہ غلہ نکال کر حفاظت سے رکھیں۔ ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کی ساری رقم ان کی بوریوں میں رکھ کر واپس کر دی گئی ہے۔ خوشی سے بے قابو ہو گئے، دوڑے ہوئے پھر حضرت یعقوب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں بنیامین کو ان کے ہمراہ مصر بھیجنے پر آمادہ کرنے لگے۔ نمیر یعنی دوسرے علاقے سے سامان خورد و نوش کو اپنے اہل و عیال کے لیے لے آنا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 66۔ قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتون موثقا من اللہ لتأتننی بہ الا ان یحاط بکم فلما آتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل۔ ترجمہ، آپ نے کہا میں ہرگز نہیں بھیجوں گا اسے تمہارے ساتھ یہاں تک کہ کرو تم میرے ساتھ وعدہ جو پختہ کیا گیا ہو اللہ کی قسم سے کہ تم ضرور لے آؤ گے میرے پاس اسے، مگر یہ کہ تمہیں بے بس کر دیا جائے۔ بس جب وہ لے آئے آپ کے پاس اپنا پختہ وعدہ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس پر گواہ ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 66 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ آپ نے انکار فرما دیا کہ میں ایک بار شتر کے لیے
اپنے بیٹے کو تمہارے ساتھ بھیجنے کو تیار نہیں ہوں، ہاں اگر تم پختہ قسم اٹھاؤ اور مجھے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر یقین دلاؤ کہ تم اسے باحفاظت واپس لے آؤ گے تو پھر میں اس کو بھیج سکتا ہوں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 66 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ مگر یہ کہ تمہیں بے بس کر دیا جائے، مگر یہ کہ تم سب کو دشمن گھیر لیں اور تمہیں ہلاک کر دیں۔ اور قتادہ نے کہا یعنی یہاں تک کہ تم کو بالکل مغلوب اور بے بس بنا دیا جائے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 66 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ پس جب وہ لے آئے آپ کے پاس اپنا پختہ وعدہ، انہوں نے حضرت یعقوب کو مطمئن کرنے کے لیے بڑی قسمیں اٹھائیں، یہاں تک کہ اس طرح کی قسم اٹھائی کہ اس اللہ تعالیٰ کی قسم جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو آپ مجبور ہو گئے اور بنیامین کو بھیجنے پر آمادگی ظاہر کی۔ سورہ یوسف آیت نمبر 67۔ وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون۔ ترجمہ۔ اور آپ نے کہا اے میرے بچوں، شہر میں نہ داخل ہونا ایک دروازے سے بلکہ داخل ہونا مختلف دروازوں سے، اور نہیں فائدہ پہنچا سکتا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے کچھ بھی، نہیں ہے حکم مگر اللہ تعالیٰ کے لیے، اسی پر میں نے توکل کیا ہے اور اسی پر توکل کرنا چاہیے توکل کرنے والوں کو۔ سورہ یوسف آیت نمبر 67 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ جب خوراک کا پہلا ذخیرہ ختم ہو گیا اور مزید غلہ لانے کے لیے مصر جانے کی تیاریاں مکمل ہو گئیں تو حضرت یعقوب نے اپنے فرزندوں کو بلا کر یہ ارشاد فرمایا کہ جب شہر میں داخل ہونے لگو تو ایک جتھے کی صورت میں داخل نہ ہونا بلکہ دو دو تین تین ہو کر مختلف دروازوں میں سے داخل ہونا۔ آپ کے اس ارشاد کی کیا وجہ تھی؟ علماء کرام نے اس کی دو وجہیں بیان کی ہیں۔ یا تو آپ کو یہ خیال آیا کہ جب یہ گرانڈیل، تندرست و توانا، حسین و جمیل نوجوان ایک ساتھ شہر میں داخل ہوں تو ممکن ہے لوگ ان کے ساتھ حسد کریں اور بادشاہ کے پاس جا کر ان کی کوئی شکایت کر دیں اور بادشاہ کہیں انہیں قید نہ کر دے۔ امام راضی فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْوَجْهَ کہ یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اکثر علماء کا یہ خیال ہے کہ آپ نے انہیں نظر بد سے بچانے کے لیے یہ حکم دیا تھا، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے ثابت ہوتا ہے کہ نظر حق ہے۔ ایک روایت میں حضور سے مروی ہے یعنی نظر بد انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے۔ نیز حضور ان کلمات طیبات سے حسنین کریمین کو دم فرمایا کرتے تھے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ جس شخص کو اپنے متعلق یہ خیال ہو کہ اس کی نظر لگتی ہے تو اسے چاہیے کہ جب کسی چیز کو دیکھے اور وہ اسے پسند آئے تو کہے تبارک اللہ احسن الخالقین اللہم بارک فی، اور جس کو نظر کی وجہ سے تکلیف پہنچے تو جس کی نظر سے تکلیف ہوئی ہو اس کو غسل کرنے کا حکم دیا جائے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 67 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ امر مکروہ سے بچنے کی ایک تدبیر بتا دی، لیکن ساتھ ہی یہ تنبیہ بھی فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے سامنے کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں۔ یہ تدبیریں اسی وقت تک کارگر ثابت ہو سکتی ہیں جب اذن الہی ہو، اسی کا فرمان اٹل ہے اور ہم سب کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 68۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ ترجمہ۔ اور جب وہ مصر میں داخل ہوئے جس طرح حکم دیا تھا انہیں ان کے باپ نے، وہ نہیں فائدہ پہنچا سکتا تھا انہیں اللہ کی تقدیر سے کچھ بھی، مگر یہ احتیاطی تدبیر ایک خیال تھا نفس یعقوب میں جسے انہوں نے پورا کیا، اور بے شک وہ صاحب علم تھے بوجہ اس کے جو ہم نے سکھایا تھا انہیں، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 68 کی تفسیر۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ آپ کو اس لیے صاحب علم کہا گیا ہے کہ آپ کو اس بات کا یقین محکم تھا کہ اذن الہی کے بغیر کوئی تدبیر کارگر ثابت نہیں ہو سکتی۔ امام فرماتے ہیں کہ اگرچہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے اسباب کا مہیا کرنا ہر شخص پر فرض ہے، لیکن اسے یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر اس کی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی اور اس کی کوئی احتیاط اسے تقدیر کے فیصلے سے نہیں بچا سکتی۔ نیز امام مذکور نے قول یہ بھی نقل کیا ہے کہ آپ کو علم تھا کہ مصر کا حکمران آپ کا لخت جگر یوسف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی اس راز کی افشا کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہاں پر 13ویں پارے کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔